بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق گزشتہ بحث کا تسلسل ہے، اور گزشتہ بحث میں ہم نے اس بات صدور نص کے طریقوں پر گفتگو کی تھی اور بتایا تھا کہ 4 طریقوں سے نص کا وجود ثابت ہوتا ہے۔ ایک طریقہ تواتر کا تھا اور دوسرا اجماع اور شہرت کا تھا۔ آج تیسرے طریقے کے حوالے سے بحث ہے، اور وہ ہے پیروان شریعت کا، یعنی جنہیں متشرعہ کہا جاتا ہے، متشرعہ کا عمومی طرز عمل۔ یہ عمومی طرز عمل کاشفیت رکھتا ہے، ایک دلیل کو کشف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، البتہ اس کے لیے شرائط کی ضرورت ہے اور اس کے بیان کی ضرورت ہے کہ یہ کاشفیت کیسے وجود میں آتی ہے۔ آج ہم اس سبق میں انشاءاللہ اس چیز کا بیان کریں گے، تو چلتے ہیں سبق کی جانب۔ سب سے پہلے قرأت متن کرتے ہیں۔ الثالث سیرۃ المتشرعۃ وهي السلوك العام للمتدينين في عصر المعصومين عليهم السلام من قبيل اتفاقهم على إقامة صلاة الظهر في يوم الجمعة بدلا عن صلاة الجمعة أو على دفع الخمس في الميراث. وهذا السلوك العام إذا حللناه إلى مفرداته ولاحظنا سلوك كل واحد بصورة مستقلة نجد أن سلوك الفرد المتدين الواحد في عصر التشريع يعتبر قرينة إثبات ناقصة على صدور بيان شرعي يقرر ذلك السلوك، ونحتمل في نفس الوقت أيضا الخطأ والغفلة وحتى التسامح. فإذا عرفنا أن فردين في عصر التشريع كانا يسلكان نفس السلوك ويصليان الظهر مثلا في يوم الجمعة ازدادت قوة الإثبات، وهكذا تكبر قوة الإثبات حتى تصل إلى درجة كبيرة عندما نعرف أن ذلك السلوك كان سلوكا عاما يتبعه جمهرة المتدينين في عصر التشريع، إذ يبدو من المؤكد حينئذ أن سلوك هؤلاء جميعا لم ينشأ عن خطأ أو غفلة أو تسامح، لأن الخطأ والغفلة أو التسامح قد يقع فيه هذا أو ذاك، وليس من المحتمل أن يقع فيه جمهرة المتدينين في عصر التشريع جميعا. وهكذا نعرف أن السلوك العام مستند إلى بيان شرعي يدل على إقامة الظهر في يوم الجمعة وعدم وجوب الخمس في الميراث، وهي في الغالب تؤدي إلى الجزم بالبيان الشرعي ضمن شروط لا مجال لتفصيلها الآن، فمتى أفادتنا العلم فهي حجة. وأما إذا لم يحصل منها العلم فلا اعتبار بها لعدم الدليل على الحجية أيضا. وهذه الطرق الثلاث كلها مبنية على تراكم الاحتمالات وتجمع القرائن. یہ تو عبارت تھی جو ہم نے قرأت کر لی، آئیے چلتے ہیں اہم ترین نکات کی جانب۔ گزشتہ سبق میں ہم نے بتایا تھا کہ نص کے ثابت ہونے کے لیے 4 قسم کے ذرائع موجود ہیں۔ سب سے پہلا ذریعہ تواتر ہے، یعنی ان نصوص کو نقل کرنے والوں کی تعداد اتنی ہو کہ ان کا کذب اور جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو جائے، یعنی ایک بہت بڑی تعداد نقل کرے اور اس حد تک نقل کرے کہ ہمیں علم ہو جائے کہ یہ خبر اور یہ روایت جو ہے وہ درست ہے اور صادر ہوئی ہے یقیناً۔ دوسرا جو ہے وہ اجماع اور شہرت ہے، جو فتاوی کے تراکم سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر فتاوی اکثریت پر مشتمل ہوں تو شہرت ہوتی ہے، جسے شہرت فتوائیہ کہا جاتا ہے، اور اگر جو ہے وہ قاطع طور پر جو ہے وہ اتفاق رائے ہو جائے تو پھر اسے اجماع کی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس کا طریقہ کار ہم نے گزشتہ سبق میں واضح کر دیا ہے۔ آج کا سبق ہمارا سیرت ہے۔
متشرعہ پر مشتمل ہے۔ سیرت متشرعہ جسے اہل شرع کا یا پیروان شریعت کا عمومی طرز عمل بھی کہا جا سکتا ہے، اور ابتدا میں ہم نے یہی عنوان دیا ہے۔ یہ ایک طرح سے قرینہ بنتی ہے کہ کوئی نہ کوئی نص موجود ہے۔ کیسے قرینہ بنتی ہے انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم اس کی وضاحت کریں گے، اور پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم خبر واحد کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ یہی سیرت متشرعہ کے حوالے سے ہے، جس کا مطلب ہے پیروان شریعت کا اجتماعی طرز عمل یا غالب طرز عمل۔ وہ یوں ہوتا ہے کہ عصر تشریع میں پیروان شریعت کا جو طرز عمل ہے وہ ہمارے لیے حجیت اختیار کر جاتا ہے، وہ ہمارے لیے کسی نص سے کاشف بنتا ہے، کسی نص کو کشف کرتا ہے، اگرچہ لفظ کی شکل میں وہ نص ہم تک نہ پہنچی ہو۔ اصل میں معیار کیا ہے؟ عصر تشریع ہے۔ ہم ابتدائی اسباق میں عصر تشریع کے حوالے سے وضاحت کر چکے ہیں کہ عصر تشریع دو عصر پر مشتمل ہے ہم اہل تشیع کے نزدیک۔ ایک وہ عصر ہے کہ جسے ہم عصر بعثت کہہ سکتے ہیں، جس میں خود رسول خدا بعنوان شارع، بعنوان بیان شریعت، بعنوان مبین اصلی شریعت موجود ہیں۔ اور دوسرا جو ہے وہ عصر معصوم ہے، عصر امامت ہے، کہ یہاں پہ ایک مفسر معصوم موجود ہے شریعت کا، کیونکہ شریعت کا جو اصل وجود ہے وہ کیا ہے؟ وہ پیغمبر سے ہے، پیغمبر اسلام صلوات اللہ وسلم علیہ سے ہے، اور امامت کیا ہے؟ اسی کا تسلسل ہے، اسی کا ادامہ ہے۔ در حقیقت امامت بیان ہے اسی شریعت کا، لہٰذا تشیع کے ہاں امامت بھی عصر تشریع میں آتی ہے، لیکن اس کا بیان یہی ہے جو میں نے عرض کیا ہے، کیونکہ امام دائرہ شریعت کے اندر رہ کر اپنے احکام کو بیان کرتا ہے، منتہا یہ جو تفسیر ہوتی ہے یہ تفسیر تشیع کے نقطہ نظر سے معصوم ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر خطا کا احتمال نہیں ہوتا۔ لہٰذا عصر تشریع میں پیروان شریعت کا جو طرز عمل ہے یہ ہمارے لیے ایک نص سے کاشف ہے۔ مثلا نماز جمعہ کے بجائے جمعہ کے دن ظہر کی ادائیگی، اگر کچھ لوگ نماز جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بجائے ظہر کو ادا کرنے لگ جائیں، یا مثلا میراث میں خمس کا واجب نہ ہونا، میراث میں جو مال ملتا ہے ارث و میراث میں، اس میں وہ خمس نہیں دیتے، اور یہ خمس جو ہے وہ واجب نہیں سمجھتے، یہ ایک طرز عمل ہے۔ اب اگر یہ ایک شخص انجام دیتا ہے، ایک شخص جو ہے یہی کام کرتا ہے، یعنی نماز جمعہ کے دن نماز ظہر ادا کرتا ہے، تو احتمال ہے کہ اس نے غلطی کی ہو، بس یہ احتمال ہے کہ غلط ہو، اور ہو سکتا ہے کہ یہ احتمال بھی دیں کہ وجود دلیل ہو، لہذا مساوی ہیں۔ ممکن ہے اس نے غلط کام کیا ہو، ممکن ہے اس نے دلیل دیکھی ہو، بس احتمال خطا اور احتمال وجود دلیل مساوی ہیں، یعنی دونوں احتمال ہو سکتے ہیں کہ یا اس نے غلطی کی ہے، یا یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی دلیل موجود تھی جو ہم تک نہیں پہنچی ہے۔ اب یہی کام کیا کرتا ہے؟ دوسرا شخص بھی کرتا ہے، پھر تیسرا کرتا ہے، پھر چوتھا کرتا ہے، پھر پانچواں کرتا ہے، یوں یہ عمومی طرز عمل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بس عمومی طرز عمل جب متشرعہ کا بنتا ہے اور شارع وہاں پہ موجود ہے، لہٰذا جب شارع موجود ہے، یعنی شارع کا مبین موجود ہے، شریعت کا مبین موجود ہے، تو اس صورت میں اس کو چاہیے کہ اس کو بیان کرے۔ اب بیان بھی نہیں آیا، کوئی دلیل بھی نہیں آئی کہ جو منع کرے، اس سے ہمیں کیا ہوتا ہے؟ وجود دلیل کا اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ دلیل موجود ہے، اس سے وجود دلیل کا اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ حتماً کوئی دلیل تھی کہ یہ عمل کر رہے تھے، اگر دلیل نہ ہوتی تو یہ عمل اس طرح سے عمومی کیفیت حاصل نہ ہوتا۔ لہٰذا علم اور اطمینان یہاں پہ حجیت رکھتا ہے، تراکم احتمالات ہے، یعنی احتمالات جمع ہوتے گئے اور ہمیں آخر میں علم آتا گیا۔ شہید فرماتے ہیں کہ اگر یہ علم آ جائے اس سے تو یہ حجت ہے، اگر علم نہ آئے تو پھر حجت نہیں ہے۔ بس اس کی حجیت جو ہے وہ علم کی وجہ سے ہے، اور علم کی حجیت ذاتی ہوتی ہے، اور یہ حجیت کاشف ہونے کی وجہ سے ہے، یعنی خود یہ فعل
حجت نہیں ہے، اس لیے کہ اہل شر اور متشرعہ تو معصوم نہیں ہے، متشرعہ تو پیروان شریعت ہیں، ان کا یہ فعل خود فی نفس شرعی طور پر کوئی حیثیت نہیں رکھتا، وہ غلطی بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے یہ بتایا کہ کیونکہ یہ عمل معصوم کے سامنے ہو رہا ہے، کیونکہ یہ عمل مبین شریعت کے سامنے ہو رہا ہے، لہٰذا کیا ہونا چاہیے، اس عمل کی اصلاح ہونی چاہیے، اس عمل کی اصلاح ہونی چاہیے، اگر یہ غلط ہے تو اس عمل کو کہ رد میں دلیل آنی چاہیے، اس عمل سے روکنا چاہیے، رد صادر ہونا چاہیے، اس سے ممنوعیت اس کی صادر ہونی چاہیے۔ اب جب ممنوعیت صادر نہیں ہوئی تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہی عمل درست تھا۔ یہ ہے بیان سیرت متشرعہ کا اور اس کی کاشفیت کا۔ اب چلتے ہیں وضاحت متن کی جانب۔ الثالث، تیسرا جو ذریعہ ہے، تیسرا جو وسیلہ ہے اس بات صدور کے لیے، وہ کیا ہے؟ سیرت المتشرعہ۔ متشرعہ کہتے ہیں پیروان شریعت کو، کسی بھی شریعت کے تابعان کو، متبعین کو، ان کی جو سیرت ہے، یعنی ان کا جو طرز عمل ہے۔ سیرت کی تفسیر خود کر رہے ہیں، وَهِيَ السُّلُوكُ الْعَامُ، سیرت سے مراد یہ ہے عمومی طرز عمل، عمومی طرز عمل، فردی نہیں ہے، فردی طرز عمل ملاک اور معیار نہیں ہے۔ کن کا؟ المتشرعہ کی تفسیر کر رہے ہیں، للمتدینین، متدینین کا، جو دیندار لوگ ہیں، جو اہل دین ہیں، جو دین پر عمل کرنے والے ہیں، ان کا ایک عمومی رویہ ہے، عمومی طرز عمل ہے۔ یہ کب؟ ہر زمانے میں؟ کہتے ہیں نہیں، فی عصر المعصومین علیہم السلام، عصر معصوم میں، عصر معصوم کیونکہ ہمارے لیے عصر تشریع ہے، یعنی وہ زمانہ ہے جس میں شریعت کی تفسیر ہو رہی ہے یا شریعت کا بیان ہو رہا ہے، دونوں کو شامل ہے، لیکن وہ تفسیر عام تفسیر نہیں ہے بلکہ معصوم تفسیر ہے۔ بہرحال تو کیا ہوا؟ کہتے ہیں یہ سلوک عام، اس کی مثال دیجئے، من قبیل، یہ مثال ہے، من قبیل اتفاقہم علی اقامت صلاۃ الظہر فی یوم الجمعہ بدلا عن صلاۃ الجمعہ۔ کہتے ہیں اتفاق ہے مثلا ان کا کہ وہ نماز ظہر کو قائم کرتے ہیں روز جمعہ، بدلا عن صلاۃ الجمعہ، جمعہ کی نماز کے بدلے میں جمعہ کے دن نماز ظہر پڑھ لیتے ہیں، او یا ان کا اتفاق ہے علی عدم دفع الخمس فی المیراث، کہ میراث میں وہ خمس دفع نہیں کرتے، خمس نہیں ادا کرتے۔ وَهَذَا السُّلُوكُ الْعَامُ اِذَا حَلَّلْنَاهُ إِلَى مُفْرَدَاتِهِ، اس سلوک عام کو، اس عمومی طرز عمل کو جب ہم تحلیل کرتے ہیں، جب اس کا تجزیہ کرتے ہیں، اِلَى مُفْرَدَاتِهِ، مفردات کی طرف، یعنی ہم ان کو لے جاتے ہیں افراد کی جانب، کہ یہ عمومی طرز عمل فرد کی طرف جب محول ہوتا ہے اور ہم ان کے افراد کو دیکھتے ہیں، ولاحظنا، اور یہ عطف تفسیری ہے اسی کا، کہ جب ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں مفردات کی جانب اور پھر کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ کام کرتے ہیں، ولاحظنا سلوک کل واحد بصورت مستقلہ، اور ہم دیکھتے ہیں ہر شخص کے سلوک کو، ہر شخص کی رفتار کو، ہر شخص کے طرز عمل کو مستقل طور پر، نجدو، تو ہم پاتے ہیں، اذا کا جواب ہے، جب ہم اس کو یوں دیکھتے ہیں تو نجدو، ہم اپنے اندر یہ احساس کرتے ہیں، ہم یوں محسوس کرتے ہیں، نجدو وجدان بھی اسی سے ہے، ان سلوک الفرد المتدین الواحد فی عصر تشریعی یعتبر قرینۃ اثبات ناقصۃ علی صدور بیان شرعی۔ کہتے ہیں کہ ایک فرد متدین جو کہ واحد ہے، وہ عصر تشریع میں یہ کام کر رہا ہے، تو یہ ایک قرینہ بنتا ہے، البتہ ناقص قرینہ بنتا ہے۔ علی صدور، کس چیز کا قرینہ بنتا ہے؟ کہ اس چیز کا قرینہ بنتا ہے کہ ایک بیان شرعی صادر ہوا ہے، کیونکہ اس میں ایک متدین آدمی انجام دے رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس نے ایک بیان شرعی کے اوپر بھروسہ کر کے یہ عمل انجام دیا ہو۔ یقرر ذلک السلوک، جو اس رفتار کی، اس طرز عمل کی تائید کرتا ہے، یقرر تقریر کرنا، تائید کرنا۔ ونحتمل فی نفس الوقت ایضا، اور ہم پھر اسی ٹائم احتمال یہ بھی دیتے ہیں، فی نفس الوقت یعنی
اسی لحظے میں جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ قرینہ بنتا ہے کہ ایک بیان شرعی صادر ہوا ہو، ہم احتمال یہ بھی دے رہے ہوتے ہیں جسے میں نے 50% کہا ہے، یعنی 50% یہ ہے اور 50% وہ ہے۔ 50% احتمال ہے کہ اس نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ دلیل کی وجہ سے۔ 50% احتمال یہ ہے کہ اس نے خطا کی ہے، اس نے غلطی کی ہے، غفلت کی ہے۔ وحتی التسامح، اور ہو سکتا ہے اس نے تسامح کیا ہے، یعنی چشم پوشی کی ہے اور تساہل پسندی کی ہے، اور اس نے توجہ نہیں کی ہے۔ تسامح سے مراد یہ ہے کہ اس نے شرعی حکم کے بارے میں تساہل سے کام لیا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کی۔ یہ احتمال بھی ہے، پس 50% یہ احتمال ہے، 50% وہ احتمال۔ فَإِذَا عَرَفْنَا، اور اب ہم اگلے مرحلے میں پہنچتے ہیں، اگلی سیڑھی میں پہنچتے ہیں کہ ایک فرد نہیں ہے، ان فردین، دو ہو گئے، فی عصر تشریع، عصر تشریع میں دو لوگ، کانا یسلکان نفس السلوک، دو لوگ یوں عمل کیا کرتے تھے، ان کا طرز عمل یہی تھا۔ وَيُصَلِّيَانِ الظُّهْرَ مَثَلًا فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ، وہ لوگ جمعے کے دن ظہر پڑھا کرتے تھے، تو ازدادت قوت الاثبات، تو اب اس بات کی طاقت بڑھ جاتی ہے، یعنی اس کے اندر طاقت بڑھ جاتی ہے اس بات کو ثابت کرنے کی کہ حتماً ان کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی جو اس کی تائید کر رہی ہوگی۔ وہاکذا، اب جب تین ہو گئے، کہتے ہیں ہاکذا تکبر قوت الاثبات حتی تصل الی درجۃ کبیرۃ، یوں قوت اثبات بڑھتی چلی جاتی ہے، کبرا یکبرو بڑھنے کے معنی میں ہے، یعنی بزرگ ہونے کے معنی میں، بڑے ہونے کے معنی میں ہے۔ یوں یہ قوت اثبات بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑی ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ پہنچ جاتی ہے الی درجۃ کبیرۃ، ایک بہت بڑے مرتبے تک۔ اندما، کب پہنچتی ہے اس مرتبے تک؟ اندما نعرف ان ذلک السلوک کان سلوکا عاما، یہ اس مرتبے تک تب پہنچتی ہے جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ یہ سلوک اور یہ طرز عمل عمومی طرز عمل تھا، یتبعہ جمہرۃ المتدینین، اور اس کی پیروی اور اس کی اتباع کرتے تھے جمہور متدینین، یعنی عامہ متدینین، فی عصر التشریع، یعنی عمومی ایک طرز عمل تھا اور عصر تشریع میں ایک رائج بات تھی۔ تو اس وقت ہمارا یہ جو احتمال ہے اور یہ جو ہم نے احتمال دیا ہے کہ ایک دلیل کا وجود ہو، یہ بہت بڑے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ کیسے؟ اذ یبدو من المؤکد، اس لیے کہ ظاہر ہوتا ہے اور عقیداً ظاہر ہوتا ہے، بڑے اطمینان کے ساتھ جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان سلوک ہؤلاء جمیعا لم ينشأ عن خطأ وغفلة عن تسامح، اس لیے کہ اس وقت یہ مؤکد ہو جاتا ہے، یعنی مطمئن ہو جاتا ہے انسان کہ ان لوگوں کا طرز عمل، سلوک ہؤلاء یعنی ان لوگوں کا طرز عمل، جمیعا یعنی ان سب لوگوں کا، لم ينشأ عن خطأ او غفلة عن تسامح، ان کا طرز عمل کسی خطا یا غفلت یا تساہل پسندی کے نتیجے میں نہیں تھا۔ لأن الخطأ والغفلة او التسامح قد يقع فيه هذا او ذاك، اس لیے کہ خطا، غفلت اور تسامح یہ ایک شخصی مسئلہ ہے، اس میں یا یہ واقع ہوتا ہے یا وہ، یعنی یا فلانی یا بہمانی، کوئی نہ کوئی واقع ہوتا ہے، یعنی اکا دکا لوگ ہوتے ہیں جو غفلت، تسامح اور خطا کرتے ہیں۔ وَلَيْسَ مِنَ الْمُحْتَمَلِ أَنْ يَقَعَ فِيهِ جَمْهَرَةُ الْمُتَدَيِّنِينَ، لیکن یہ احتمال نہیں ہے کہ اس میں جمہور متدینین اور دیندار لوگ اس میں واقع ہو جائیں، فی عصر تشریع جمیعاً، اور عصر تشریع بھی چل رہا ہو جمیعاً، اور سب کے سب جو ہے وہ ایک غلطی کا ارتکاب کریں اور کوئی روکے بھی نہ۔ وَهَكَذَا نَعْرِفُ، یوں ہم اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ ان السلوک العام، عمومی جو طرز عمل ہے، مستند الی بیان شرعی، کہ وہ کسی بیان شرعی کی طرف مستند ہے، یدل علی امکان اقامت الظہر فی یوم الجمعہ، جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ انسان کے لیے ممکن ہے، یعنی درست ہے، جائز ہے کہ ظہر کو قائم کرے، ظہر کی نماز پڑھے جمعہ کے دن۔ وعدم وجوب الخمس، اسی طرح دوسری مثال میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ایک بیان شرعی تھا جو دلالت کرتا ہے علی عدم وجوب الخمس فی المیراث، کہ خمس واجب نہیں تھا میراث کے اندر،
ارث و میراث کا مال جو ملتا ہے اس کے اندر خمس واجب نہیں تھا۔ وہی فی الغالب تؤدی الی الجزم بالبیان شرعی، غالباً ایسا طرز عمل انسان کو جزم اور یقین کی کیفیت تک پہنچاتا ہے کہ بیان شرعی موجود تھا۔ البتہ یہ کب یقین تک پہنچاتا ہے؟ کچھ شرائط ہیں، ضمن شروط، کچھ شرائط ہیں، لا مجال لتفصیلها الان، کیونکہ اب یہ حلقہ اولا ہے تو اس کی تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں ہے، اور کیونکہ شہید نے یہاں گنجائش دینا مناسب نہیں سمجھا، اور اس نے مدرسین کو بھی شہید نے توصیہ کیا ہے کہ جو طلباء کی سطح ہے اس کے مطابق پڑھائیں، تو اس لیے ہم بھی ان شروط کو یہاں پہ ذکر نہیں کرتے۔ بہرحال ان شرائط کے ہوتے ہوئے اگر انسان یقین تک پہنچ جائے، فمتا، یعنی اگر جب افادتنا العلم، جب یہ سیرت اور سلوک اجتماعی اور عمومی طرز عمل علم تک پہنچا دے، فما افادتنا، افادت کا مرجع حیا ہے اور حیا کی ضمیر سیرت کی طرف جا رہی ہے، سیرت متشرعہ کی طرف، یہ جب ہمیں افادہ علم کر دے تو فہی حجتن، پس شرائط کے ہوتے ہوئے اگر ہمیں علم تک پہنچا دے تو اس صورت میں یہ سیرت متشرعہ حجت ہوگی۔ وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَحْصُلْ مِنْهَا الْعِلْمِ، لیکن اگر علم حاصل نہ ہو سکے، فلا اعتبار بہا، تو اس صورت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لعدم الدلیل علی الحجیت ایضا، کیونکہ حجیت حینئذ، کیونکہ اس وقت اس کی حجیت پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ وَهَذِهِ الطُّرُقُ الثَّلَاث، یہ جو تین طریقے ہیں، کون سے طریقے؟ سب سے پہلا طریقہ تواتر کا تھا، اس کے بعد اجماع اور شہرت کا تھا، اور تیسرا طریقہ کون سا ہے؟ یہی سیرت متشرعہ کا ہے۔ یہ جو تین طریقے ہیں، کلھا مبنیۃ علی تراکم الاحتمالات، یہ تینوں کے تینوں تراکم احتمالات پر مبنی ہیں، وتجمع القرائن، اور قرائن کی جمع آوری پر مبنی ہیں، یعنی یہ سارے کے سارے استقرائی طریقے ہیں، اور استقراء کے ذریعے ہم اطمینان تک پہنچتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ آج کے سبق میں ہم نے اس بات صدور کے ذرائع میں سے تیسرے ذریعے پر یعنی سیرت متشرعہ پر اپنی وضاحتیں پیش کی، اور پھر بتایا کہ یہ عصر تشریع میں جو پیروان شریعت کا طرز عمل ہے وہ معیار ہے، بعد کے جو عصر ہیں وہ معیار نہیں ہے، اور اس کے بعد ہم نے اس کی مثال دی اور مختلف مثالیں دیں۔ ایک مثال یہی تھی کہ میراث میں خمس کا واجب نہ ہونا، یہ عصر تشریع میں اگر عمومی طرز عمل اختیار کر جائے، ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ ایک شخص، دو شخص، اکا دکا جو عمل ہوتا ہے وہ معیار نہیں ہے، لیکن جب عمومی طرز عمل اختیار کر جاتا ہے تو اس بات کا جو احتمال ہے کہ وہ غلطی کر رہے ہوں، وہ غفلت کر رہے ہوں، وہ تساہل پسندی سے کام لے رہے ہوں، یہ نیچے آ جاتا ہے، اور دوسری طرف سے جو دوسرا احتمال ہے وہ قوی ہو جاتا ہے کہ ان کے پاس ایک دلیل ہوگی جس کے تحت وہ عمل کر رہے ہیں، لہٰذا اس سے وجود دلیل کا اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور یہی اطمینان کیا ہے؟ حجت ہے، یہی علم حجت ہے، اور یہ علم اسی تراکم احتمالات کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے۔ مجھے امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔